ولی ذمہ دار ہوں جی، ولی با اختیار ہوں جی. اگر اختیار نو کسے چیک کرنا ہوئے تو ایک باری دعا دہراؤ. روز ٹی وی تے دعا ہوندی ہے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف. بندہ مکے بھی نماز پڑھتا ہے تے اندر شفاعت رسول چاہیے، مدینے بھی پڑھے تے اندر شفاعت رسول چاہیے. میں اختیار نبی دا ادو اگے کی پڑھا. رزلٹ والے دن تے رعایت ہوندی نہیں. رعایت ہوندی ہے امتحاناں وچ، رعایت ہوندی ہے پیپر ویکھن لگیا. جدھر رزلٹ والا دن ہوئے بندہ جا کے آکھے منڈا پاس کرو، وہ تے اندر رزلٹ بن گیا ہے، رزلٹ بن گیا ہے. جڑا بنے رزلٹ تے کھلو کے بندہ چھڑا دے اس با اختیار نو محمد مصطفیٰ. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. اے جڑا تیسرا میں منع کیتا نا جی، حضرت زکریا پریشان سن. خدا دی قسم کدی بندے غور نال پڑھ لیندے، نبی تو بعد روئی کو نہیں سی پینا. حضرت زکریا فرما رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اے میرے اللہ مجھے کوئی ولی دے، مجھے ڈر ہے کہ میری جگہ پہ نااہل نہ آ جائیں، میری جگہ پہ نااہل نہ آ جائیں. میرا خیال پاکستان ہی تے نااہل سمجھان لگیا، زیادہ دیر نہیں لگتی. ایتھے جڑا ہو گیا ہے انہوں پتہ نااہل کنوں آندے تے کوئی جنوں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی خطرہ ہے. نواز شریف صاحب نے نااہل قرار دے دیتا گیا تو عمران خان صاحب فرماندے نے کہ انہاں دا اصل مطلب ہے کسی طریقے دے دہشت گردی دے پرچے پرچے دے کے انہوں بھی نااہل کریے. وہ نون لیگ والے نے سانوں بھی ایویں کر چھڑے رہا تے کیتا کچھ نہیں. یہ بھی آندے نے صحیح کوئی دہشت گرد ساڈے مگر ایویں چڑھ گئے. یہ ہو سکتا کسی ویلے نواز شریف صاحب بحال ہو جان، ہو سکتا ہے کوئی عدالت پھر کیس لگ جائے وہ آخر کھ بھی نہیں سی بس ٹھیک ہو جان. ایک تمہیں میں دساں بندیاں دا نااہل کیتا اہل ہو سکتا ہے. مولا تانوں جزا دے. بندیاں دا نااہل کیتا نااہل ہو سکتا ہے، جنہوں اللہ نااہل کرے وہ اہل نہیں ہو سکتا. اے شبیر احمد قبلہ عثمانی نے ترجمہ کیتا اور تشریح کیتی ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا نے فرمایا کہ میرے بھائی بند نااہل ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بعد میری جگہ پہ نہ آ جائیں، لہٰذا فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر، کہیں نظام ہدایت کو میرے بعد والے بندے بگاڑ نہ دے. یہ مطلب ہے بندے ہدایت کے نظام کو بگاڑنے والے ہوتے ہیں، ولی سنوارنے والا ہوتا نہیں. اجا لطف نہیں آیا. حضرت زکریا نے سوچا کہ میرے تو بعد نظام ہدایت بگڑ جائے گا تو کی فرماتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے سن کہ میں نے بیٹا دے نہیں، یہ بھی بھائی پتر منگ لیندے، بیٹا منگ لیندے، اولاد کا لفظ استعمال کر لیندے. نہ بھائی نہ اولاد منگتے اولاد ہی نہ پہ، نہ اولاد آخیا نے نہ بیٹا آخیا نے. فرماتے ہیں فہب لی من لدنک ولیا، مجھے ولی دے، مجھے ولی دے. یہ تو پارا جملہ شاید آج دی مجلس میرے کو کوئی نہ ہوگے. یہ مطلب قرآن واضح کر رہا ہے کہ نظام نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. کیا بات ہے. جتنی محنت نبوت کرتی ہے، نبوت کی محنت کو بچانے والے نظام کو ولایت کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت زکریا فرمایا میری محنت برباد ہوندی ہے، مہربانی کر مینوں کوئی ایسا بیٹا دے جڑا میرا ولی ہوگے. یاری سنی بھائی، یاری سنی آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے. یہ مطلب ہے نبی نے وارث منگیا ہے ولی کہہ کے. حضرات ولی وارث ہوتا ہے، ولی وارث ہوتا ہے. وہ بندے ہوں ہو رہے ہیں اس ویلے سو گئے سارے کدھر جاگتے ہوں تو میرا مطلب ہے میں کھڑکا کھڑکا کے بوے تے بوے بوے اگے قرآن لے کے جاواں کہ جے نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا تے وارث کیوں منگدا سی. مہربانی میں بیان نہ اگر نبیاں دا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوندا اور نبی دعا پہ کرتا ہے کہ یاری سنی مینوں وارث عطا کر. یہ مطلب ہے نبیاں دا ورثہ ہوندا ہے، کوئی تے خطرہ ہے سی نا، کوئی ورثہ ہے سی جنوں خطرہ ہے. نبی آ کے مینوں ولی دے میرا ورثہ بچ جائے. ہاں مجھے پتا ہے تو ولایت کا منکر کیوں ہے، دراصل تو وراثت کا منکر ہے. وراثت کے منکر ولایت کو کیسے مان جائیں. نبی آندا ہے میرا ورثہ برباد پہ ہوندا. میں اس معاملے شیعہ سنی اکٹھے کر دیتے ہیں الحمدللہ. شیعہ ساڈا موقف ہے کہ نبیاں دے ورثے وچ جائیداد بھی ہوندی ہے، پیڑیاں بھی ہوندیاں نے، اونٹ بھی ہوندے نے، بھیڈاں بکریاں بھی ہوندیاں نے، مثلا فدق. بولو جی شیعہ بھائی ساڈا عقیدہ ہے اسی آنے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، ہر شے ہوندی ہے. اہل سنت آندے نہیں، نبیاں دے ورثے وچ مال نہیں ہوندا، گاواں نہیں ہوندیاں، پیڈاں نہیں ہوندیاں، جائیداد نہیں ہوندی، کچھ بھی نہیں ہوندا. کی ہوندا ہے چلو مک جو کوئی تو ورثہ ہوندا ہے نا. اور یار اگر نبی دے ورثے نوں خطرہ پیا ہے، جائیداد نہیں کوئی تو ورثہ ہے نا. ایک مولوی دی پیاری کوئی نہ ہوئے، کتاباں تو نہیں ہیں. میرا خیال ادو اچھی گل بالکل کوئی نہیں سی. مثال میں عرض کرنا ایک بندی دی زمین ہے، اس زمین دا وارث ہے. تے جو مولوی صاحب آکھن
मैनू तो यार फिक्र पै गया मेरी विरासत किधर जाएगी, बंदे तेरे कोई पैली कोई नहीं मौलवी, तेरा 3 मरले का मकान नहीं, तो तू तेरी किहड़ी विरासत है? वो आंदा भाई जी साड़ियां पैलियां शाड़ियां कोई नहीं, साड़ियां किताबां ही साडा विरसा है। ਇਹਦਾ मतलब है मनना तेन पैना है कि नबियां दे विरसे विच जिहड़ी तू आना ना वो मन जा, ते अगों बहस मैं करना। जे नबियां दी पैली नहीं हुंदी, फदक नहीं हुंदा, जगीर नहीं हुंदी, ऊंट नहीं हुंदे, भेड्डां बकरियां नहीं हुंदियां, आखिर नबी पिया विरसे दे मुतलक सोचदा है कि मैनू कोई वारिस दे, मेरे भाई बंद मेरी जगह पे नाअहल ना आके बैठ जाए। ये नाअहला तो खतरा किनू है? जायदाद तो है कोई नहीं। शबीर अहमद उस्मानी लिखते हैं, मैं दस की वो फरमाते हैं हजरत ज़करिया का दिल चाहता था कि मेरा कोई ऐसा बेटा हो, मैं लिख के रखा कुरान, मेरा कोई ऐसा बेटा हो जो अपने पाक बाप दादाओं की गद्दी पे बैठ सके और उनके इल्म व हिकमत के खजानों का वारिस हो। चलो मुक गई गल। जरा शिया आंदे ने कि फदक मसलन जायदाद ये नबी का विरसा है, अहले सुन्नत आंदे नहीं, इल्म नबी का विरसा होता है, हिकमत नबी का विरसा होता है। मैं फाइल गुआ नहीं सकता, फदक वाली फाइल सिर्फ बंद करके इत्थे रखना, गुआंदा नहीं, फदक वाली फाइल बंद करके ये मैं इत्थे रख देना। चलो अगली गल करो, नबियां दे विरसे विच इल्म हुंदा है ते नबियां दे विरसे च हिकमत हुंदी है, दनाई हुंदी है। रख दोवे हथ कुरान ते, फदक दी फाइल इत्थे पई है। हुण मौलवी दस, अगर नबी दा विरसा इल्म है तो फिर मुहम्मद दा वारिस कौन?